اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے تھے، جس میں بے شمار صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع بہت ہی لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جب نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ سیدنا مولا علی آخری صف سے لبیک کی آواز بلند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ جب حضرت آگے تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ نے پہلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ نے مجھے بتا رکھے ہیں؟ تمہیں کس نے پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کہا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو حسن اور حسین کی محبت نے مشغول کیا؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تم کو روکے رکھا؟ حضرت مولا علی کہنے لگے، یا رسول اللہ جب بلال نے اذان دی تو میں اس وقت مسجد میں ہی تھا، پھر جب اقامت کہی گئی تو مجھے وضو میں کچھ شبہ ہوا تو میں فوری طور پر گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے پانی نہ ملا، میں نے حسن اور حسین کو آواز دی لیکن وہ شاید گھر میں نہ تھے۔ میں پانی کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے اپنے دائیں طرف ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ہوا ایک پیالہ نظر آیا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، میں نے پی کر دیکھا تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے وضو کیا اور اسی کے اوپر پڑے سبز رنگ کے کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میں یہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا، مجھے آواز کس نے دی۔ میں تب زیادہ حیران ہوا کہ جب میں وضو کر کے نکلا اور پیچھے دیکھا تو وہ پیالہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا۔ رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار قصے اور واقعات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی سے پیار اور محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی شیر خدا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور نسبت تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرماتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ یہ فرمایا کہ میں اور میرا رب علی سے محبت کرتے ہیں۔ امام حنبل بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مولا علی گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہنتے تھے اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنتے تھے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی سے پوچھ ہی لیا کہ آپ گرم کپڑے سرد موسم میں اور سرد کپڑے گرم موسم میں کیوں نہیں پہنتے، بلکہ آپ گرم کپڑے گرمی میں اور باریک لباس سردی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے وقت میری طرف پیغام پہنچایا۔ جب میں رسول پاک کے پاس گیا تو میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب مبارک میری آنکھ پر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، علی پر گرمی اور سردی کو دور فرما دے
اس دن کے بعد مجھے گرم اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جنگ خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محبت کرتے ہیں، جو شخص کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک بار مجھے رسول اللہ نے علی کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جمیل نسبت سے ہیں، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ علی کا دوست اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور علی کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو میرے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغض رکھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت علی کی کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب شیر خدا ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی شیر خدا کے والد کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی۔ آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ مولا علی شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے نام سے بہت ہی محبت تھی۔ جب ان کو کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا تو وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کو یہ بتائیں کہ آپ کا نام ابو تراب کس طرح پڑا؟ آپ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو صاف کیا اور فرمانے لگے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی شیر خدا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔